جو ہے نا مولوی صاحب کی پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے مجھے نہیں دیکھا. تو یہ جو باتیں شیعوں کے خلاف اس نے کی ہے وہ اس نے اس کا واسطہ مجھ سے نہیں پڑھا تھا. اگر مجھ سے پڑھ جاتا وہ بھی مجھ سے چھپ جاتا. میری سطح بہت بلند ہے, میں نے ان لوگوں کو پڑھا ہے, ایمانداری سے پڑھا, اور ان کے اصل دفتر میں نے کنگالے کہ شیعہ کہاں سے چلے رن کیا کہتا ہوں. یہ چھوٹی باتوں کو چھوڑو یار, جو بنیادی عقیدہ ہے امامت اس پر بات کرو کہ یہ دین میں کی کوئی بنیاد نہیں, یہ جعلی. اس سے سارا فساد پڑا. جب امامت مان لی تو صحابہ کو کافر کہنا پڑا کہ انہوں نے کیوں نس کی مخالفت کی. میں نس کہیں ہے بھی کوئی حضور نے اعلان نہیں کیا. اب آپ نے نہج البلاغہ کا تذکرہ کیا, امیر المومنین علیہ السلام کے خطبات میں کہیں آپ کو نہیں ملے گا کہ حضور نے مجھے خلیفہ مقرر کر دیا. یہ کہیں نہیں. نہج البلاغہ میں جنہوں نے شرح کی وہ بھی ہار گئے, اور میں نے مفتی جعفر حسین مجتہد مرحوم سے ان کے سامنے پوچھا تھا کہ آپ نے اتنی شرح کی ہے, کہیں آپ نے کہا کہ حضور نے مجھے مقرر کیا؟ اپنے اوصاف بیان کیے ہیں, اپنے علم کا تذکرہ کیا, حضور کے ساتھ قرابت کا کیا. تو مفتی صاحب کہنے لگے انہوں نے اس لیے نص کو بیان کیا کہ انہوں نے کیا ماننا, یہ مانے گی حضور. میں نے کہا چھوٹے جو حق تھے کہ میں قریبی ہوں, میں بہادر ہوں, میں وہ بیان کرتے رہے. جو اصل تھا معاملہ کہ حضور مجھے کر گئے, مانے نہیں تو وہ جاتے جہنم میں. پیش تو کر. ایک کتاب ہے جس نے شیعہ مذہب کو برباد کر دیا, صاف کہتا ہوں, وہ سلیم ابن قیس الہلالی کی کتاب ہے, جس کو کہتے ہیں کہ وہ حضرت علی کا صحابی تھا. جب حجاج وغیرہ نے پکڑنا شروع کیا چھپ گیا, اور جا کے ایک شخص ابان کے پاس چھپا رہا ساری زندگی, اور مرنے کے وقت کہنے لگا یار میرے پاس ایک امانت چلے گی. وہ کتاب دے گیا, پتہ نہیں اس نے دی ہے یا نہیں, ابان نے. اب ابان کے بارے میں آپ علامہ خوئی کی موج مرساری دیکھ لے راوی, یہ جھوٹے راوی. یہ شاہ صاحب آپ نے اچھا کیا, میری بات کو دنیا میں بہت شیعہ حضرات نے بگاڑا, سنی, میرے خلاف فتویٰ آپ تیار کر رہے ہیں. حالانکہ میں نے جب یہ بات بیان کی اس کا سیاق اور تھا. میں نے یہ نہیں کہا تھا کیسا ہوا, نہ میں اس کا قائل ہوں. اگر ہوا ہوتا سلیم بن قیس جس کا میں دیکھا اس کی جھوٹی کتاب کے علاوہ یہ باتیں ہوتی تو میں حضرت عمر کو حضرت عمر کیوں کہتا, میں آپ سے پہلے بڑھ کر اس کو برا بلا کہتا. یہ سارے قصے کے دروازہ توڑا گیا, آگ لگائی گئی پیٹ پر, یہ جعلی لوگوں کی روایتیں. شیعوں کی بھی میں نے دیکھ لی, ان کے بھی کوئی اس کے معتبر راوی نہیں. حضرت ابوبکر عمر نے کوئی میٹنگ نہیں بڑھائی, انہیں تو خبر ملی کہ وہاں یہ اکٹھا ہے. انہوں نے پہلے کہا بھی یہ شاہ صاحب روایتیں دیکھ لے کہ یا کام کر یار, ہم حضور کے کفن دفن میں مشغول ہیں, کیا تو آوازیں دیتا. اس نے کہا نکل آؤ, کفن دفن سے پہلے خانہ جنگی ہو جائے گی. جب گئے تو گرما گرمی, وہ لوگ کہہ رہے تھے اگر ہماری خلاف نہ مانے شہر سے نکالو, انہیں جنگ برپا ہو جائے گی. بڑی مشکل سے قابو پایا. اور حضرت عمر خود کہتے ہیں کہ جو ابو بکر کی بیعت کی طرح بیعت کرے کہ مشورہ نہ مسلمان, اس کی گردن اڑا دو. وہ ہم حضرت عمر کہتے ہیں حالات ایسے بن گئے کہ اگر ہم وہاں طے کر کے نہ اٹھتے جنگ برپا ہوگی. وہ انصار اپنے جگہ جم گئے تھے. وہ آپ ساری تقریر پڑھیں, اس کو ماحول میں دیکھیں, پتہ چلے گا کہ وہاں آگ لگ گئی تھی. یہ بیچارے کیا کرتے. یہ آپ مسلم نکال لیں بخاری, بات یہی ملے گی کہ حاکموں کی بات ہے امیر, اور ساتھ یہ بات کہ 12 کے بعد بس آپ ثم یکون حرب, پھر آپس میں خون خرابے گی. اس طرح 12 امام نہ تو وہ امیر ہیں, خلیفے کہہ لیں آپ دینی اصطلاح میں کو پیشوا تھے, مگر امیر نہیں بنے. امیر تو حضرت علی علیہ السلام ہی بنے, دوسروں کو حکومت نہیں ملی. اور ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ اس کے بعد خون خرابے ہوں گے. اب شیعہ نظریہ تو نہیں, ان کے بعد تو اماموں کے بعد وقت ہی کوئی نہیں آتا. امام سب سے آخر میں فوت ہوں گے, ساری باقی دنیا پہلے فوت ہوگی. اس لیے حدیث پاک کی تحریف نہیں کرنی چاہیے, اس کو اسی طرح ماننا چاہیے. جو کاغذ قلم کی بات ہے وہ ٹھیک ہے. میں نے صاحب بتایا کہ ابن حزم کہتے ہیں یہ حضرت عمر کا بہت بڑا قصور ہے, بڑی غلطی ہے, انہیں روکنا نہیں چاہیے تھا. اس میں ہم بہانے نہیں بنائیں گے, جو رسول علیہ السلام کرنا چاہتے ہیں وہی ٹھیک ہے, مگر اس سے کوئی کفر تو لازم نہیں آتا. آدمی سے بڑی بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں. آپ آدم علیہ السلام کی طرف ہی رخ کریں کہ اللہ سے سنا تھا, جنت میں تھے, پھر حکم توڑ دیا. واسا آدم ربا کیا بے ایمان ہو گئے, وہ انسان غصے میں آ جاتا. مگر میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ انہی حدیثوں میں کہ آپ حضرت ابوبکر کا لکھنا چاہتے تھے, آپ نے کہا بلاؤ اس کو, میں اس کے لیے لکھ لوں تاکہ کوئی جھگڑا نہ کرے. اس لیے ماننی ہے یہ سیاسی حدیث ہیں تو پھر مانے کہ لکھنے کا ارادہ حضرت ابوبکر کے لیے. اور اگر نہیں مانتی تو سارے جھوٹ, کسی کو جھوٹا کہیں کہ کوئی کام نہیں مانگا تھا. ایک طرف لگنا چاہیے نا, یہ تو نہیں کہ ایک ٹکڑا لے لیا اور باقی چھوڑ دیا. اب عمر المومنین حضرت زبیر اس لیے رنجیدہ تھے کہ مدینہ تو رسول میں رسول اللہ کا داماد اس طرح ظلم سے مارا گیا اور قاتلوں سے کوئی بدلہ نہیں لیا جا سکا. اب ہم کہتے ہیں, صاف کہتا ہوں کہ ان کو بصرہ جانے کا کوئی حق نہیں تھا. وہاں کیا کرنا تھا, امیر المومنین تو مدینہ میں تھے, وہاں جا کر مطالبہ کرتے. اور اگر یہ خود ہی کی ساتھ لینا چاہتے تھے تو مسعود احمد اتنا بڑا کٹر وہ بھی کہتا کہ یہ ظلم تھا. رعایا کو کیا حق ہے کہ خود ہی انتقام لیتی ہے, اس طرح تو انارکی پھیل جائے گی. تو بہرحال ان کے قدم کو کوئی صحیح نہیں سمجھا, بات سچی جو کہہ دینی ہے, مگر اس سے یہ بھی نہیں لازم ہوتا کہ ایمان گیا. وہ حالات ایسے پیدا ہوتے. اب آپ قرآن کی طرف شاہ صاحب آئے کہ موسیٰ علیہ السلام نے داڑھی نہیں پکڑی ہارون علیہ السلام, سر کے بال نہیں پکڑ کر کھینچے. وہ پیغمبر ہے برابر کا, 3 سال بڑا عمر ہے,
مگر موسیٰ علیہ السلام اس خیال سے کہ میرے بعد اس نے نگرانی نہیں کیا، قوم تباہ ہو گئی، بچڑے کی پوجا وقتی طور پر رنج میں آ گیا. اب کس کو آپ کافر کہیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام کو کہیں گے کس کو؟ آپ بشروں کو بشر سمجھ کر بات کریں کہ ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں. آپ تک کوئی قریبی مارا جائے ظلم و ستم سے اور آپ غصے سے بے قابو ہو جائیں کہ کیا ہو رہا ہے، ہمارے اس خاندان کے آدمی کا کوئی نوٹس ہی نہیں لیا. میں یہاں جب بیٹھتا ہوں اسی لیے ساری دنیا کو کہتا ہوں کہ میں نے سب کا پڑھا اور میں سب کا احترام کرتا ہوں. میں ان لوگوں میں نہیں کہ سنیوں کی کتابیں موت بنا شیعوں کی نہیں، یہ کرتے رہیں جو جھگڑے کرتے ہیں. میں کہتا ہوں سب کی ہے، مگر جیسے سنیوں کی کتابیں شیعوں کی ان میں بھی کمزور روایتیں ہیں، ان میں بھی اسی لیے راوی لکھے گئے ہیں، وہ پرکھی جائیں گی نا.